یہ رات و دن کی گردش ہماری زندگی کو موت سے بالکل قریب کرتا جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں دنیا میں کس مقصد کے لیے بھیجا تھا اور ہم کیا کر رہے ہیں، اس کا محاسبہ کرنا تمام انسانوں پر ضروری ہے۔ اور آج میں آپ کے سامنے محاسبہ نفس کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ انسان کی فطرت میں اور ان کی جبلت میں اللہ رب العالمین نے یہ رکھی ہے کہ انسان برائی کرے گا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ شمس کے اندر وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ دَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ وہ اللہ رب العالمین نفس کی قسم کھانے کے بعد کہتا ہے کہ ہم نے اس نفس کے اندر فجور کو بھی داخل کیا ہے، گناہ کے بھی کام ان کے نفس کے اندر ہے اور گناہ سے بچنے کا سلیقہ بھی ہم نے دیا ہے۔ وہ انسان کامیاب ہے جنہوں نے اپنے نفس کو پاک و صاف کر لیا، دنیا کی تمام غلاظتوں سے، دنیا کے تمام برائیوں سے، چھوٹے بڑے تمام چیزوں سے اپنے آپ کو الگ کر لیا۔ قد افلح من زکاہا، تو انہوں نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ وقد خاب من دساہا، لیکن جنہوں نے اپنے نفس کی عزت نہیں کی، جنہوں نے اپنے نفس کو نہیں پہچانا، جنہوں نے اپنے نفس کو برائیوں سے باز نہیں رکھا، انہوں نے برباد کر لیا اپنے آپ کو۔ معزز سامعین، تو اس نفس کے اندر یہ چیز ہے کہ یہ برائی کرے، لیکن جب برائی کرے تو عرش والے کے سامنے ندامت سے سر کو خم بھی کرنا سیکھے۔ مزید اللہ رب العالمین نے اسی انسانی طبیعت کے بارے میں سورہ نازعات کے اندر ارشاد فرمایا فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جنہوں نے نافرمانی کی، جنہوں نے روگردانی کی، شریعت کی باتوں کو پتے پشت ڈال دیا، دنیاوی زندگی کو ترجیح دے دیا، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ پھر مزید اللہ رب العالمین نے اہل جنت کے بارے میں فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اپنے رب کے سامنے جواب دینے کے لیے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، جو اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں جا کر اپنے اعمال کا جواب دے گا، اس احساس سے وہ ڈرنے لگا، ان کے دل کانپ گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا، اور انہوں نے دوسرا یہ عمل کیا وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے نفس کو خواہشات سے دور رکھا، اپنے نفس کو خواہشات کے پیچھے نہ چھوڑا، جو جی میں آیا کر لیا، اس طرح کی زندگی انہوں نے گزارنے کے بارے میں نہیں سوچا، تمام لغویات کو بالائے طاق رکھ دیا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت رکھا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ نفس کے اندر برائی کی عادت ہے، اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر نفس کے درجات کو بیان کیا ہے۔ سب سے آخری اور سب سے نچلے طبقہ نفس امارہ ہے، جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے 13ویں پارے کے اندر سورہ یوسف کے اندر فرمایا ہے ان النفس لامارہ، کہ یہ نفس تو برائی پر آمادہ کرنے والی ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا درجہ آتا ہے نفس لوامہ کا، جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے سورہ قیامہ میں فرمایا ہے
اور تیسرا درجہ ہے نفس مطمئنہ کا. یہی نفس مطمئنہ ہے جسے حاصل ہو جائے تو وہ جنت کا طالب ہو جاتا ہے, جنت کے لائق ہو جاتا ہے, وہ جنت میں چلا جاتا ہے. معزز سامعین, عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنے نفس کی اصلاح خود کرنا ہے. اللہ نے ہمارے لیے دنیا کے اندر بے شمار چیزیں نبیوں کو بھیج کر, کتابوں کو نازل کر کے ہدایت کے اسباب کو بیان کر دیا ہے. اگر ہم نے پھر بھی اپنے نفس کو ہدایت کا طالب نہیں بنایا, ہدایت کے راہوں پر نہیں لگایا, اپنے نفس کے ساتھ ہم نے اپنے نفس کو کنٹرول نہیں کیا, اپنے نفس کی زیادتی پر لگام نہیں کسا ہم نے, تو یاد رکھیے کہ بربادی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. آج سال کا آخری دن ہے. انگریزوں نے ایجاد کیا, ہم نے اسے گلے لگایا. انگریزوں کی وضع کردہ قانون کو, ان کے تہوار کو ہم مسلمان بڑے ہی اہتمام کے ساتھ مناتے ہیں. اللہ رب العزت کب اور کس وقت انسانوں کو بیمار کر دے گا کوئی نہیں جانتا. 2019 کی 31 دسمبر کی رات ہے. 1 جنوری کی تیاری میں دنیا کے تمام لوگ, ہندوستان والے بھی, دنیا دیگر ممالک والے بھی, نئے جنوری نئے سال کے استقبال میں رات بھر جاگ کر کے جیسے ہی 1 جنوری کی گھنٹی بجی, 12 بجے کے بعد جیسے ہی 12 بج گیا, آسمان نے بھی دیکھا, زمین نے بھی دیکھا. 2019 کی اس رات کو یاد کیجئے کہ پوری دنیا انسانیت اللہ کو بھول کر شباب و شراب کے اندر لت پت ہے. کون ایسی برائی ہے جو اس رات نہیں وہ کر رہے تھے. اللہ رب العالمین کی غیرت جاگ اٹھی. اللہ نے ایسی وبا کو دنیا والوں کے لیے, دنیا والوں پر مسلط کر دیا جس کی مار آج تلک ہم محسوس کر رہے ہیں. اس بیماری نے کتنے گھروں کو اجاڑ دیا, کتنے گھروں سے خوشیاں غائب کر دی, کتنے چہروں کے اوپر جو رانائی تھی, جو چمک دمک تھی, سب کو غائب کر دیا. کون بوڑھا ہے, کون جوان ہے, کون صحت مند ہے, اس بیماری نے واضح کر دیا. جہاں اس بیماری نے قدم رکھا ہے دنیا کا نقشہ آپ کے سامنے موجود ہے, دنیا کی معیشت آپ کے سامنے موجود ہے. دنیا والے کس قدر پریشان ہوئے یہ آپ بھی محسوس کرتے ہیں, ہم بھی محسوس کرتے ہیں. أَلَمْ يَعْنِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ, کیا لوگوں کے لیے اب بھی وقت نہیں آیا کہ وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آ جائیں, اللہ رب العالمین کے ذکر سے ان کے دل کانپ اٹھے. کیا انسان کے لیے اب بھی وقت نہیں آیا کہ وہ اللہ کو راضی کر لے. اس بیماری کے آنے کے بعد معاشرہ کا مزاج بدل گیا. معاشرے کے اندر بہت سارے لوگ متعدی بیماری کے بارے میں پڑھنے لگے, پڑھانے لگے, سمجھنے لگے, سمجھانے لگے کہ بیماری متعدی ہے یا نہیں ہے, بیماری کے اندر یہ قوت ہے یا نہیں کہ کسی کو لگ جائے گی یا نہیں لگے گی. ما اصا من مصیبت الا باذن اللہ کا درس دیا جانے لگا. لیکن ہم نے اپنے اعمال کی اصلاح نہیں کی, ہم نے اپنے کرتوت کی اصلاح نہیں کی, ہم نے اپنے اعمال پر نظر ثانی کرنے کی توفیق ہمیں نہیں ملی کہ ہم اپنے اعمال کی بھی اصلاح کریں, رب کو راضی کرنے کے لیے کوشش کریں. 2019 سے لے کر اب تک کون ایسی مساجد ہے, کون ایسا اجتماع ہے, کہاں کہاں لوگوں نے اللہ رب العالمین سے دعا نہ مانگی. لیکن کیا وجہ ہے کہ آج ہماری دعائیں ہمارے چہروں پر مار دی جاتی ہے,
کہیں نہ کہیں ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں، کہیں نہ کہیں ہم سے خطائیں ہو رہی ہیں. ہم نے یہ لاپرواہی کا اس قدر سے ہم نے لاپرواہی کا مظاہرہ کیا ہے کہ ہمیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ ہم کو بھی مرنا ہے. لیکن اس مرد نے ہمارے جسم کے اندر سے خون کو خشک کر دیا ہے. سارے لوگ ڈرتے ہیں، سارے لوگ دہشت زدہ ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی گناہ سے رکنے کا نام نہیں لیتا. معزز سامعین، اللہ رب العالمین کی غیرت کو آواز نہ دو. آج کی رات جتنے فحش اور جس قدر سے شباب و شراب کا دور چلتا ہے، اللہ کی قسم پورے سال میں اتنی خرافات انجام نہیں دیے جاتے. آج زباں پہ یہ ہوتا ہے نیا سال مبارک ہو، آپ کو آنے والا سال مبارک ہو، جانے والا سال مبارک ہو. بھئی مبارک کس بات کی ہے؟ یہ سال صرف آج ہی نہیں ہے، آج سے پہلے جب سے یہ دنیا قائم ہے اللہ کا یہ نظام ہے کہ رات و دن کو پلٹ رہا ہے، سال پہ سال دن پہ دن بدل رہا ہے. کیا ایسا لوگوں نے کیا تھا؟ ما سبق آپ کے سلف صالحین نے ایسا کیا تھا؟ ہرگز نہیں کیا تھا. اپنے نفس کا محاسبہ کیجئے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ. اے ایمان والو، اللہ رب العالمین سے ڈرو اور آنے والے دن کے بارے میں، آنے والے دن کے تعلق سے غور و فکر کرو کہ تو نے کل کے لیے اللہ کے بارگاہ میں کون کون سے اعمال کو بھیجا ہے، کون کون سے چیز کو تم نے اللہ رب العالمین کے حضور پیش کیا ہے. کتنی اچھائیاں کی، کتنی برائیاں کی. اپنے نفس سے پوچھو، اپنے آپ سے پوچھو، اپنے دل سے پوچھو. تیرا نفس تجھ کو بتائے گا کہ صبح سے لے کر شام تک تو نے کہاں کہاں ظلم کیا ہے، کہاں کہاں لوگوں کے ساتھ دھوکہ دھڑی سے کام لیا ہے، کہاں کہاں تو نے لوگوں کے حرام مال پہ دست درازی کی ہے، ان کے عزت و آبرو پہ دست درازی کی ہے. تم اپنے نفس سے جا کے پوچھو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. آنے والے کل کی تیاری کرو. معزز سامعین، ہم یہ سوچتے ہیں کہ دنیا میں صرف ہمیں زندگی ملی، ہم جیتے ہی رہیں گے، مرنا نہیں ہے. یاد رکھیے، ہر شخص کو یقین ہے کہ مرنا ہے، لیکن آنے والی زندگی کی تیاری نہیں ہے. ہم اپنے فیوچر کے بارے میں، مستقبل کے بارے میں، اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند ہوتے ہیں، اچھے سے اچھے اسکول اور کالج کا انتخاب کرتے ہیں. لیکن ہم نے اس دن کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ اس دن کے بارے میں ہم نے کیا سوچا ہے؟ آئیے اہل ایمان کا تذکرہ ہم آپ کے سامنے کرتے ہیں کہ اہل ایمان اس دن کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کے اندر ارشاد فرمایا، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور وہی اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. آسمان و زمین کو پیدا کرنا، یہ رات و دن کی گردشیں اہل دانش کے لیے نشانیاں ہیں. پھر مزید اللہ نے فرمایا، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. جو لوگ اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں قیام کی حالت میں، بیٹھنے کی حالت میں، اور پہلو کے بل اللہ کو یاد کر رہے ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اور اللہ رب العالمین نے جو آسمان و زمین کو پیدا کیا اس کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، اور پھر ان کے نفس سے یہ آواز آتی ہے، ربنا ما خلقت هذا باطلا. اے پاک پروردگار عالم، تو نے آسمان و زمین کو یوں ہی بیکار نہیں پیدا کیا ہے، تو ایسے ہی زمین و آسمان کو نہیں پیدا کیا ہے. اے اللہ، ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں،
تو ہمیں جہنم کی عذاب سے بچا لینا، اے اللہ تو ہمیں عذاب سے بچا لینا، اے اللہ تو ہمیں اپنے عذاب سے بچا لینا۔ پھر مزید اللہ نے آگے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کا شیوہ یہ ہوتا ہے، یہ دعا کرتے ہیں کہ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے اللہ اے پاک پروردگار عالم، جس کو بھی تو جہنم میں ڈال دیتا ہے ان کے لیے رسوائی ہے، ان کے لیے رسوائی ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ پھر مزید اللہ نے فرمایا اہل ایمان کے تعلق سے ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان، اے پاک پروردگار عالم، ہم نے کسی دعوت الہی دینے والے کو سنا، ان کا دعویٰ تھا کہ اللہ پر ایمان لاؤ، ہم نے ایمان لے آیا، اے ہمارے رب تو ہمیں معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو مٹا دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، وتوفنا مع الابرار، اور نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر ہو، ہماری موت بھی آئے تو نیک لوگوں کے زمرے میں نیک لوگوں کے ساتھ ہو۔ معزز سامعین، یہ اہل ایمان کا معاملہ ہے۔ اہل ایمان اپنے زندگی کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے، محاسبہ کرتا ہے، سوچتا ہے اللہ نے زمین کو پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا، کیا یوں ہی پیدا کیا ہے؟ آپ کی عمر 70 60 80 90 کے بیچ میں ہے، آپ نے اپنے نفس کے ساتھ کتنا دھوکہ دھڑی کیا ہے، آپ خود فیصلہ کیجئے۔ معزز سامعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت آپ دیکھیں، عقبہ بن عامر کی روایت ہے، اذا رأیت اللہ، جب تو دیکھے کہ اللہ رب العالمین یوتی العبد، کہ اللہ رب العالمین کسی گناہگار بندے کو دنیا کی مال و دولت دے رہا ہے، جب تو دیکھے کہ اللہ رب العالمین کسی گناہگار بندے کو دنیا کی تمام مال و دولت کو دے رہا ہے جسے اللہ پسند نہیں کرتا، تو سنو فَإِنَّمَا هُوَ اسْتِدْرَاجٌ، یہ اللہ رب العالمین کی خفیہ تدبیر ہے۔ ایک انسان گناہگار ہے، رات و دن گناہ کر رہا ہے، لیکن دولت کی ریل پیل ان کے یہاں، دنیا کی تمام آشائشیں ان کے قدموں کے نیچے ہے، تو سنو فَإِنَّمَا هِيَ اسْتِدْرَاجٌ، یہ تو اللہ رب العالمین کی تدبیر ہے۔ اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس بات کے اندر زور دینے کے لیے فرمایا کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، جب ان لوگوں نے بھلا دیا ان تمام باتوں کو جن کے ذریعے سے ان کو یاد دلایا گیا تھا، توحید کے بارے میں، شرک کے خباثت کے بارے میں، بدعت و خرافات کے بارے میں، ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کے بارے میں، جب اس کو انہوں نے پتے پوش ڈال دیا، اللہ رب العالمین کی لائی ہوئی شریعت کو انہوں نے دقیانوس قرار دیا، اور اس طرح کے تمام دینی باتوں کو انہوں نے خرافات قرار دیا، اللہ فرماتا ہے فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے آسمان سے، ہم نے دنیا کی تمام دولتیں ان کے قدموں میں بچھا دیا، آسمانی دولت بھی دے دی، زمینی دولت بھی دے دی، اور یہاں تک کہ حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ جو کچھ ان کو دیا گیا ان میں وہ اترانے لگے، خوشی کا مظاہرہ کرنے لگے، اخذناہم بغتۃ، ہم نے اچانک ان کو پکڑ لیا، ان کو کینسر کے مرض میں داخل کر دیا، ہم نے وبائی مرض کے اندر اس کو گرفتار کر دیا، فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، تو وہ حیران و پریشان ہو گیا۔ معزز سامعین، صحابہ کا عمل یہ تھا کہ دنیا کی دولت ملتی تو وہ سوچتے کہ مکافات عمل مل رہا ہے مجھ کو، پتہ نہیں آخرت میں میرا کیا ہوگا نہیں ہوگا۔ دوسری روایت حضرت ابو ہریرہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اول ما یسأل العبد یوم القیامہ من النعیم ان یقال له الم نصح جسمک، سب سے پہلا سوال جو بندوں سے قیامت کے دن کیا جائے گا ان کی نعمتوں کے بارے میں، کیا میں نے تجھ کو صحت والا، صحت مند نہیں بنایا تھا؟ الم نصح جسمک، کیا ہم نے تیرے جسم کو تندرست نہیں بنایا تھا؟ ونروک بالماء البارد، کیا ہم نے تجھ کو ٹھنڈے پانی سے سیراب نہیں کیا تھا؟ کیا جواب دیں گے؟
اگر آج ہم نے اس پل پل کا حساب نہیں رکھا ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیز آنے سے پہلے غنیمت جانو۔ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپے آنے سے پہلے، اپنی صحت کو مرض سے پہلے، اور اپنی تونگری کو، اپنی دولت مندی کو محتاجگی سے پہلے، اور اپنی فراغت کو، اپنی آسانی کو، اپنی چھٹی کے اوقات کو مشغولیت سے پہلے، اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ یہ تمام تر چیزیں تمہارے حق میں غنیمت ہے۔ اگر آج ہم نے اپنے نفس کے ساتھ انصاف کا معاملہ نہیں کیا تو قیامت کے دن کہیں بھی ہم بچ نہیں پائیں گے۔ وہ اللہ رب العالمین ایک ایک چیز کو ریکارڈ کرتا ہے، ہمارے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے تمام تر چیزیں اللہ کے پاس موجود ہے۔ اللہ جانتا ہے کون سب سے متقی پرہیزگار ہے، کون دنیا کا رذیل انسان ہے۔ اللہ کو سب معلوم ہے رات کے تاریکی میں عریانیت کے ساتھ زندگی گزارنے والا کون ہے۔ اللہ بخوبی جانتا ہے کہ رات کے تاریکی میں گناہوں کے دلدل میں زندگی گزارنے والا کون ہے، دن کے اجالے میں شرافت کا لبادہ پہننے والا کون ہے۔ اللہ کو سب معلوم ہے۔ فرشتے تمام تر چیزوں کو نوٹ کرتے جا رہے ہیں۔ معزز سامعین، ہم اپنی غیرت کو آواز دیں۔ آج کے دن، آنے والے کل کے دن ہماری لڑکیاں، ہمارے گھر کی بہو بیٹیاں گھروں سے نکل کر پارکوں کی زینت بن جاتی ہیں، پارکوں کی زینت بن جاتی ہیں، نقاب پہن کر پارکوں کے اندر سیر و تفریح کرتی ہے۔ ہماری غیرت کو ذرہ برابر بھی شرم و حیا نہیں آتی۔ ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ اور ہم اپنے آپ کو فخر محسوس کرتے ہیں کہ دنیا کے سب سے ماڈرن انسان ہم میں، جس اللہ رب العالمین نے تعلیم دیا تھا ان عورتوں کو وقرن فی بیوتکن، اپنے گھر کے اندر لازم پکڑو بیٹھی رہو، آج اس عورتوں نے اس تعلیمات کو فرسودہ قرار دیا ہے۔ آج ہم اپنے اعمال کے تعلق سے ذرہ برابر بھی ہمیں فکر نہیں ہے۔ ابو ذر کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے روایت کرتے ہوئے ایک لمبی حدیث، اس کا آخری حصہ ہے۔ نبی فرماتے ہیں، اللہ فرمائے گا یا عبادی، اے میرے بندے، یہ تمہارے اعمال ہیں، یہ تیرے وہ اعمال ہیں جس کو میں نے گن گن کے رکھا ہے۔ اگر اس میں اچھائی ہے تو تم اپنے نفس کے ساتھ اللہ رب العالمین کی تعریف حمد و ثنا بیان کر، اگر تو نے اس کے اندر کالے کرتوت کو بڑھا ہے تو اپنے نفس کی ملامت کر۔ جب انسان کے سامنے نام اعمال کے دفتر الٹ دیے جائیں گے تو انسان کہے گا کہ اس کے اندر کیا ہے، تمام تر چیزوں کو لکھ چھوڑا ہے۔ آج یہ دنیا دار العمل ہے۔ آج ہم نے اپنے نفس کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ ایک چیز غلط فہمی ہمارے دل کے اندر ہے، کون دیکھنے جاتا ہے، کون دیکھنے جاتا ہے؟ آج اس مسجد کے اندر صرف 200 500 400 لوگ ہیں، ارے اس قیامت کے دن تو پوری مخلوق ہوگا، دنیا کے تمام لوگ ہوں گے۔ دنیا کے تمام لوگوں کے سامنے آپ کو اللہ کے بارگاہ میں جواب دینا ہوگا۔ وہاں کون دیکھنے جاتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ وہاں رشتہ دار کو بھی دکھلا دیا جائے گا، وہاں اللہ رب العالمین دوستوں کو بھی دکھا دے گا کہ دیکھ لو تیرے دوست کا کیا مقام ہے۔ جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے۔ جنت میں جانے کے بعد تلاش کرے گا فلاں صاحب کہاں ہے، فلاں مولوی کہاں ہے، فلاں چودھری کہاں ہے، فلاں کہاں ہے، جو بہت زیادہ اللہ والے بن رہے تھے وہ کہاں ہیں۔ اللہ فرمائے گا ذرا اسکرین دکھاؤ اس کو، جہنم کا وہ نظارہ دکھایا جائے گا کہ گاؤں کا چودھری جہنم کے اندر جل رہا ہے، گاؤں کا پردھان جہنم کے اندر جل رہا ہے، گاؤں کے سب سے بڑے متقی پرہیزگار کہلانے والے جہنم میں جل رہا ہے۔ اللہ پوچھے گا ماجرا کیا ہے؟ وہ پوچھے گا، وہ صاحب پوچھے گا کہ تو میرا پڑوسی تھا، ماجرا کیا ہے؟ کہے گا کہ بھائی میں نے دنیا کے اندر صرف تم کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، اپنے پڑوسی کو خوش کرنے کے لیے نیک اعمال کیا تھا، اللہ کو کبھی خوش کرنا مقصود نہ تھا۔ معزز سامعین، یہ دنیا دار العمل ہے۔ آج ہم اپنے نفس کے ساتھ انصاف نہیں کریں گے تو کل قیامت کے دن ہمیں اللہ کے عذاب سے کوئی بچا نہیں پائے گا۔
کوئی بچا نہیں پائے گا، چاہے وہ ولی ہو، نبی ہو، فرشتے ہو، کوئی بھی شخص اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتا ہے اگر ہم نے آج دنیا کے اندر اپنے عمل کے ساتھ اپنے آپ کو انصاف نہیں کیا ہے اور اس بات پر غامضن نہیں کیا کہ ہم کتاب و سنت پر رہیں گے، تو کون ہے جو اللہ کے عذاب سے آپ کو بچا لے گا؟ اللہ رب العالمین ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ، ہر سال کی طرح یہ سال بھی گزر رہا ہے، ہمیں شریعت کی طرف لوٹنے والا بنا۔ اے اللہ، آنے والے دنوں کے لیے ہمارے لیے خیر بنا دے۔ اے اللہ، تو ہی جانتا ہے کہ ان آنے والے ایام کے اندر کتنی پریشانیاں ہیں، کتنی مصیبتیں ہیں۔ اے اللہ، تو اپنے فضل سے ان مصیبتوں کو دور کر سکتا ہے۔ اے اللہ، تو اس بات پر قادر ہے کہ تقدیر کو تو لکھتا ہے، تو جیسے چاہتا ہے مٹاتا ہے، جسے چاہتا ہے ثابت کرتا ہے۔ اے اللہ، ہماری تقدیر کے اندر اگر شر ہے تو اے اللہ تو خیر سے بدل دے، تو اس بات پر قادر ہے۔ اے اللہ، شر کو خیر میں بدلنے کی قدرت صرف تیرے پاس ہے، کوئی ہماری بگڑی نہیں بنا سکتا۔ اے اللہ، اس مرض سے ہمیں نجات دے، آنے والی نسلوں کو نجات دے۔ اے اللہ، ہمیں اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے والا بنا، اپنے نفس کے اوپر سختی کرنے والا بنا، تاکہ وہ تیرے در کے درباری بن جائیں، تیرے سامنے سر تسلیم خم کرنے والا بن جائیں۔ اے اللہ، ہمارے نفس کو تو پاک کر دے۔ اے اللہ، ہمارے نفس کی غلاظتوں کو تو دور فرما دے۔ اے اللہ، جب تک دنیا میں رکھ، اسلام اور ایمان پر، جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر فرما۔